السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں شعیب's نالجز اور میں ہوں محمد شعیب قدیر. آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عربک لینگویج کیوں سیکھنی چاہیے. عربی زبان کیوں سیکھنی چاہیے. بھائی میں کیوں سیکھوں عربی لینگویج؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا ضرورت ہے مجھے؟ کیوں سیکھوں؟ بھائی کوئی فائدے تو بتاؤ اس کے. جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم اس کی ضرورت اور اس کے فائدوں پہ بات کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب اب تک نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے. جی تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ عربی زبان کی اہمیت کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ لغت و خالق الکون ہے، یعنی خالق کائنات کی زبان ہے، جس زبان میں اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا ہے. اور یہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے. تو اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا. تو سب سے بڑی اہمیت اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے یہی ہونی چاہیے. اس کے بعد قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ عربی زبان میں ہے. تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں عربی سیکھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ملتی ہیں وہ بھی تمام کی تمام عربی زبان میں ہی ہیں. اس کے علاوہ فقہ کی تمام کتابیں بڑی بڑی ہدایت المنتہی، ہدایت المبتدی، بدایت المبتدی، اس طرح کی الفوز الکبیر وغیرہ جتنی بھی ہیں نا وہ ساری کی ساری عربی زبان میں. فوز الکبیر تو یہ اصول تفسیر کی ہے، خیر میں نے ادھر نام لے لیا، ہو سکتا ہے کچھ کتابوں کے نام میں نے غلط بھی لے لیے ہوں. ہدایہ یہ تو ہے عربی زبان میں. تفسیر جلالین، تفاسیر، احادیث وغیرہ یہ سب کچھ عربی زبان میں ہی ہے. الفوز الکبیر تو یہ تو اصول تفسیر کی کتاب ہے. لیکن بہت سی کتابیں آپ دیکھیں، تقریباً دیکھیں درس نظامی کا پورا کورس دیکھیں جو کہ اسلامک اسکالر کورس ہوتا ہے، تقریباً 8 سال کا ہوتا ہے. 8 سال تک عربی کتابیں ہی پڑھائی جاتی ہیں. وہ بھی پوری نہیں ہوتی، اس میں بھی ہمیں پڑھنا سکھایا جاتا ہے کہ عربی کس طرح پڑھتے ہیں. 8 سال میں کس طرح پڑھتے ہیں اور پھر اس سے کس طرح مسائل اخذ کرتے ہیں یہ سکھایا جاتا ہے. تو آپ عربی زبان کی اہمیت میں اتنا تو جان چکے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیوں سیکھنی چاہیے کہ یہ خالق کائنات کی زبان ہے. اس کے علاوہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی زبان ہے کہ وہ عرب میں پیدا ہوئے، عرب کے لوگوں کی عربی ہے. اور قرآن کریم بھی عربی میں نازل ہوا. عربی ایک مکمل زبان ہے. عربی زبان میں ہی قرآن کریم کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ سب سے فصیح و بلیغ زبان عربی ہے. جی ہاں، اس کے شعراء کا مقابلہ ہوا کرتا تھا. اس کے شعراء میں ایک مشہور نام ہے امراء القیس، جو کہ ایک بہت بڑا شاعر تھا. اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاعر الشعراء یعنی شعراء کا بھی شاعر کا لقب دیا. وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہو سکتا ہے لفظ میں نے غلط بولا ہو، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے اور یہ زمانے جاہلیت کا ہے. اگر اس کی آپ شاعری پڑھنا چاہتے ہیں تو معلقات سبا کے نام سے ایک آتی ہے جس کے اندر پہلا معلقہ ہی امراء القیس کا ہے. خیر اس کی شاعری ہوا تو بےہودہ کرتی ہے، فحش قسم کی ہوا کرتی ہے، لیکن فصاحت و بلاغت کے اس نے جوہر، تشبیہات کے جوہر بہائے ہیں. تو اس کو بہت مانتے تھے عربی. اور ان کے اندر نا شعر و شاعری کے کافی مقابلے ہوا کرتے تھے. جس کا شعر سب سے اعلیٰ ہوا کرتا تھا وہ خارے کعبہ کی دیوار پر لٹک جایا کرتا تھا. جب سورہ قاریہ نازل ہوئی، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تو یہ صورت لٹکا دی گئی اور چیلنج کر دیا گیا کہ کوئی اس جیسی رہے. ایک شخص لے آیا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل، تو اس کی ایک بچی نے بےزتی کر دی تھی کہ یار سب کو پتہ ہے ہاتھی کیا ہے، اس کے کیا ہے، 2 کان ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ کیا لے آئے ہو؟ تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور نہیں لا سکا. اس کے بعد وہ شاعری لٹکانے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا جب قرآن پاک نازل ہو گیا. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ. یہ کھلا چیلنج تھا اس وقت کے شعراء کے لیے. اب یہ کیوں تھا؟ کہ وہ عربی زبان کے خود کو بہت زیادہ ماہر سمجھتے تھے اور بدو ہوا کرتے تھے. جو دیہاتی لوگ ہوا کرتے تھے، شہری لوگ نا دیہاتی لوگوں میں اپنے بچوں کو چھوڑا کرتے تھے کہ وہ عربی زبان پکی پکی سیکھ لیں. تو ان کی زبان اتنی زیادہ اعلیٰ قسم کی تھی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور یہ چیلنج تا قیامت کے رکھ دیا کہ لے آؤ اس جیسی ایک صورت، تو اب تک کوئی لا سکا ہے نہ لائے گا. یہ آپ جان لیں. یہ کیونکہ خالق کائنات نے چیلنج کیا ہے. خالق کائنات کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے تو ان کی زبان بھی عربی ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی عربی میں ہیں، تمام اسلامی تعلیمات عربی میں ہیں۔ تو آپ اگر اسلام کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں، آپ مسلم ہیں، تو آپ ضرور عربی زبان سیکھیے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ درس نظامی کی طرف جائیے، آپ بولنا سیکھیے، اس کو درس نظامی میں بولنا نہیں آتی، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ صرف پڑھنی آتی ہے، پڑھنی زیادہ ضروری نہیں ہے، پہلے بولنا سیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو بات آپ کو بولنی آتی ہے وہ آپ کو پڑھنی اور لکھنی بھی آسانی سے آ جاتی ہے۔ جی ہاں، جیسے آپ اردو زبان دیکھ لیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، اور اردو زبان جب ہم نے بڑے ہو کے پڑھنا شروع کی بغیر اعراب کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ حال عربی کا ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں وہ بولنا نہیں آتی، ہمیں اس کے الفاظ کی پہچان نہیں ہے۔ اسی طرح انگلش، ہم پہلے لکھنا سیکھتے ہیں، پھر پڑھنا سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بولنا سیکھتے ہیں، اور سننے کی تو باری آتی نہیں ہے۔ تو عربی کوئی بھی زبان اس کے سیکھنے کے 4 اسٹیپس ہوتے ہیں جو میں اپنی پہلے کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ تو 4 اسٹیپ ہوتے ہیں کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے: سننا، بولنا، پڑھنا اینڈ دین لکھنا۔ تو یہ آپ ذرا اس ویڈیو میں جا کے تفصیل سے دیکھیے گا۔ جی ہاں، ایک تو بات ہو گئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کیوں سیکھنی چاہیے عربی زبان۔ چلیں ایک ثواب کی نیت سے سیکھ لیں، اگر آپ کی ان میں سے آپ نہیں چاہتے کہ بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم اسلامک اسکالر نہیں بننا چاہتے، یہ نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں کرنا چاہتے، تو ایک سنت رسول سمجھ کے سیکھ لیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بات کیا کرتے تھے، ہم اس میں بات کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ جی ہاں، اس نیت سے بھی سیکھ سکتے ہیں آپ۔ سب سے بڑی بات یہ لغت اہل الجنہ ہے، یعنی جنت میں بھی آپ کو یہ زبان بولنی پڑے گی۔ مرنے کے بعد جب آپ اٹھائے جاؤ گے نا قبر میں، تب بھی آپ کی یہی زبان بدل چکی ہوگی آپ کی۔ مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرسول ھذا الرجل، یہ سوالات ہوں گے آپ سے قبر میں، سارے عربی میں ہوں گے، آپ جواب بھی عربی میں دیں گے۔ اللہ ربی، الاسلام دینی، ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ مسلمان ہوں گے تو۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہوں گے تو وہ بات الگ ہے، پھر جو آپ کے عداوت ہوں گے، خیر وہاں پہ ابھی میں ان کا ذکر نہیں کرتا۔ تو آپ عربی زبان اگر مسلمان ہیں تو اس نیت سے سیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، اس کے اندر اسلامی تمام تعلیمات ہیں، بالکل اسی کے اندر ہیں۔ اب 8 سال میں عربی زبان ہی پڑھنا اور لکھنا سکھائی جاتی ہے۔ کیوں؟ علم نحو سکھایا جاتا ہے، علم صرف سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے صیغہ اور ترجمہ وغیرہ آرام سے کر سکتے ہیں، نحو سے ہوتا ہے کہ اعراب کون سا کہاں لگنا ہے وہ ہم سیکھتے ہیں، اس کے اندر ان کو جوڑ کے کیا ترجمہ بنتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فصاحت و بلاغت کہ کہاں کیا استعمال کرنا ہے یہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ یہ سارے سبجیکٹ ہم درس نظامی میں یہی تو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کیا پڑھتے ہیں؟ فقہ وغیرہ تھوڑی بہت پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بہت بھری ہوئی ہے پوری کتابیں وغیرہ۔ پڑھنا ہے تو درس نظامی کے بعد پڑھیں۔ خیر یہ تو ایک ہمارا ٹاپک ہو گیا۔ اب یہ ہمارا دینی فائدہ ہوا کہ ہم عربی زبان کیوں سیکھیں، کہ قرآن کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، احادیث رسول کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور اسلامی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ دوسری بات، میرے جو عربی سیکھنے کی وجہ تھی وہ مجھے شوق ہوا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ اسلامک اسکالر کورس کروں گا، یعنی درس نظامی کروں گا، تو اس لیے میں نے اپنے اسکول لائف میں ہی سیکھنا شروع کر دی تھی۔ اب میں سکھاتا بھی ہوں، اگر آپ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور میرا ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ نمبر مل جائے گا، آپ اس پہ مجھ سے نا کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو عربی لینگویج سکھائیں گے۔ اور ایک ہمارا بیچ بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے کچھ عرصے بعد، فیس بھی بہت ہی کم ہے اس کی، اگر چاہیں تو اس میں جوائن کر لیں، لیکن اس میں ایک کم سے کم 50 اسٹوڈنٹ ایک کلاس میں ہوں گے، اور وہ آن لائن کلاسز ہوا کریں گی زوم میٹنگ پر، ٹھیک ہے؟ 1 مہینے کا کورس ہے وہ جوائن کر لیں، وہ بہت بہترین، اور فیس بھی اس کی بہت مناسب ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے سیکھنے کی یہ وجہ بنی تھی کہ مجھے درس نظامی کرنا تھا، اس کے علاوہ قرآن پاک سمجھنا تھا، اس کے علاوہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو اردو میں قرآن پاک کے کتنے ترجمے آ رہے ہیں، ایسے ایسے مثالیں دکھا سکتا ہوں آپ کو میں جنہوں نے فاسد ترجمے کیے ہیں، فاسد کیا غلط ترجمے کیے ہیں، ایسے ایسے الفاظ استعمال کر دیے ہیں کہ اگر وہ الفاظ ہم اپنی زبان میں دیکھیں تو نعوذ باللہ من ذالک بہت زیادہ بے ادبی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہر زبان کے محاورے مختلف ہوتے ہیں، عربی کے جو محاورے ہیں وہ عربی میں ہی ہوں گے، جو انگلش کے اور اردو کے محاورے ہیں وہ الگ ہوں گے۔ جب ہم لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ، یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ لفظی ترجمہ ہوتا ہے ورڈ ٹو ورڈ، اور با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے ہاں بھائی کیا محاورہ بن رہا ہے اس کا، ہماری زبان کے مطابق اس کا کیا ہوگا۔ جیسے عربی زبان کا ایک سوال ہے ما اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ اب ماں کا معنی ہے کیا، اسم کا معنی ہے نام، کا معنی ہے تمہارا، اس کا میں ترجمہ کروں تو اس کا نام مل جائے گا کیا تمہارا نام، یہ لفظی ترجمہ۔ اب میں اس کا با محاورہ کروں تو اس کے آگے ہے لگ جائے گا، تمہارا نام کیا ہے،
تو یہ فرق ہے. اور اس کے علاوہ عربی زبان کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے 90 سے زیادہ معنی ہیں. ان کے استعمال کہاں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، وہ سب دیکھ کے ہمیں اس کا معنی سیٹ کرنا پڑتا ہے. جب وہ معنی سیٹ ہوتے ہیں تو ہی اس کے صحیح معنی ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں نے ایسی مثالیں لی، اللہ تعالیٰ کو تک دھوکے باز کہہ دیا قرآن پاک کے ترجمہ کرتے کرتے، نعوذ باللہ من ذالک. ایک آیت ہے تیسرے پارے کا جہاں 3 پاؤ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس کے اندر واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ نعوذ باللہ من ذالک، بہترین دھوکے باز کہہ دیا اللہ تعالیٰ کو کچھ بدبختوں نے. خیر ان کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا، آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہوں گے. اگر نہ بھی جانتے تو ایسے لوگوں کی تلاش کریں اور ان سے بچیں. اس کے علاوہ اس کا اصل ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ ماکرین کا لفظ استعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا. یعنی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ہم خفیہ تدبیر فرمانے والا کہیں گے، نہ کہ دھوکے باز، معاذ اللہ. خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہوگا. ایک یہ وجہ بھی تھی کہ بھائی میں عربی زبان سیکھوں تاکہ یہ ان چیزوں میں فرق کر سکوں کہ لوگوں نے ڈکشنریاں دیکھ کے جو ترجمے کر دی ہیں اپنی طرف سے بنا دیے ان سے بچوں. ایک ترجمہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا یہاں پہ، آپ وہ پڑھیں، تھوڑا مشکل ہے لیکن وہی اتھینٹک ہے میری نظر میں. کنز الایمان، کنز الایمان یہ آپ پڑھیے گا. اب دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ ہم عربی زبان کیوں سیکھیں. نان مسلمس بھی سیکھتے ہیں، کیوں سیکھیں؟ میرے نان مسلم اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو عربی زبان سیکھ رہے ہیں مجھ سے. مسلم اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے لیکن نان مسلم بھی ہیں میرے اسٹوڈنٹ. ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ عرب کنٹریز میں جاب کرتے ہیں. صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ میں نان مسلمس کا داخلہ منع ہے، لیکن اس کے علاوہ تمام مڈل ایسٹ میں نان مسلمس آ سکتے ہیں، وہاں پہ رہ سکتے ہیں، وہاں کاروبار کر سکتے ہیں، وہاں جاب کر سکتے ہیں. تو آپ اگر نان مسلم ہیں تو بھی آپ عربی زبان سیکھیے، آپ کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں عربی زبان سیکھنے کے. اب دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ مڈل ایسٹ میں کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، عرب کنٹریز میں کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں دبئی میں رہتے ہیں جو کہ وہ وہاں پہ بزنس کرتے ہیں. ان کو کمیونیکیشن گیپ آتا ہے لینگویج کا. کیوں؟ کیونکہ کچھ عرب ایسے ہیں جو عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتے، تو ان کے لیے عربی سیکھنا ضروری ہے. اب وہ کلائنٹ کو تو نہیں بول سکتے نا اپنے کہ بھائی جا عربی اردو سیکھ کر آ یا انگلش سیکھ کر آ پھر ہم سے بات کرو. جو کمپنی ہے وہی اپنے بندوں کو سکھائے گی نا، تو وہ بھی مجھ سے پڑھتے ہیں. تو اگر آپ مڈل ایسٹ میں اپنا بزنس گرو کرنا چاہتے ہیں یا وہاں پہ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں یا وہاں امیگریشن چاہتے ہیں تو آپ عربی سیکھیں، آپ کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز کھلیں گی. اب کون سی عربی سیکھیں؟ اسٹینڈرڈ عربک ہوتی ہے، ایجپشن عربک ہوتی ہے، الجیرین عربک ہوتی ہے، سعودی عربی ہوتی ہے، یو اے ای عربی ہوتی ہے. کون سی سیکھیں؟ آپ اسٹینڈرڈ عربک سیکھیں جو ہر جگہ چل جاتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ ایجپشن عربک کا آتا ہے. جی ہاں، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق کوئی نہیں ہے، بس علاقے کے حساب سے کچھ کچھ الفاظ کا فرق ہے. جیسے کہ میں ٹینٹ کو تمبو بھی کہتا ہوں، شامیانہ بھی کہتا ہوں، یہی فرق ہے. اب تھوڑا ادھر چلے جائیں، تھوڑا ادھر چلے جائیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ما اسمو کا، اس کو اگر ہم سعودی، یہ اسٹینڈرڈ عربک میں تھی، اگر ہم اس کو سعودی ایکسینٹ میں لے کے جائیں تو وہ کہیں گے عش اسمک. اگر میں یو اے ای کے اسٹائل میں لے کے جاؤں تو وہ کہیں گے شو اسمک. اگر میں ایجپشنس کے اسٹائل میں لے کے جاؤں تو وہ کہیں گے اسمک اے. بس یہ فرق ہے ان کا تھوڑے بہت الفاظ کا، باقی تقریباً وہی. اور کچھ الفاظ جیسے جیم کی جگہ گاف استعمال کرتے ہیں ایجپشن، حالانکہ گاف عربک میں ہے ہی نہیں، اور قوف کی جگہ الف استعمال کرتے ہیں. خیر یہ الگ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں بھی ہماری ویڈیو آئے گی اپ کمنگ، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا. اور اس کے علاوہ آپ عرب کنٹریز کے دوست بنائیں جن کے ساتھ آپ عربک سیکھ سکتے ہیں. آئیے آپ میرا کورس جوائن کیجیے، آپ کو بہترین عربی سیکھنے کو ملے گی. تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے، ضرور آپ کو سکھائیں گے. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور جاتے جاتے سبسکرائب کریں. آپ کو ہمارے چینل پر بہت کچھ ملے گا، ہر طرح کی اسلامک، دنیاوی اور ہر طرح کی نالج ملے گی آپ کو. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی.